مومن کا رویہ یہ ہے کہ مومن لغویات میں نہیں پڑتا. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہ ابھی عمل نہیں کیا مگر گناہ کو پال رہا ہے دل و دماغ میں. آج کی گفتگو کے لیے ہم ایک ایسے موضوع پر بات چیت کریں گے جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے. چونکہ اسلام جو آیا تھا بنیادی طور پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. وہ تشریف اس لیے لائے تھے کہ انسان میں اور انسانیت میں جو سقم ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے نکال کر انسان کو بھی اور انسانیت کو بھی صحت مند اور توانا کر دیا جائے. اور اس کے اندر سے کسی بھی طرح کی بیماری، وہ اعتقادی بیماری ہے، وہ اخلاقی بیماری ہے، وہ عملی بیماری ہے، وہ فکری بیماری ہے، وہ اخلاقی بیماری ہے، اس کو ختم کیا جائے. میں رات کو دوستوں کو ایک بات سنا رہا تھا. چوک اعظم میں خطاب تھا 12 ربیع الاول کی رات کا، 2-3 سال پرانی بات ہے. تو وہاں ہمارے ایک بھائی نے نعت پڑھی اور انہوں نے نعت پڑھتے ہوئے شعر یہ پڑھا کہ سونا آیا، پنجابی کی نعت تھی، سونا آیا تے سارے کہنے گلیاں بازار. اور انہوں نے بڑے زور سے اور بڑے ذوق شوق سے یہ نعت پڑھی. تو میری طبیعت پر ناگوار گزرا یہ جملہ. تو میں نے کہا کہ سونا اس لیے نہیں آیا تھا کہ گلیاں بازار سنورے، سونا تو اس لیے آیا تھا کہ تمہارے کردار سنورے. اب اگر کردار کو ایک طرف رکھ کے سونے کا تذکرہ کرنا ہے تو اس کا اجر اور ثواب تو ہے، ظاہر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے. لیکن اللہ کے نبی کے مقصد سے آپ دور ہیں. تو لہٰذا سونا اس لیے نہیں آیا تھا کہ خالی گلیاں بازار سجے، بلکہ سونا اس لیے آیا تھا کہ ہمارے کردار بھی سجیں. تو دیکھیے ہر انسان کیا چاہتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا اور آخرت کی نجات چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے. آپ لوگ تھوڑا ساتھ دیں گے تو بات جلدی ہوتی جائے گی. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی نجات چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، دنیا و آخرت کی نجات چاہتے ہیں، اور دنیا کا ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، دنیا کا ہر عمل، اس عمل کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے کوئی عمل ایسا ہے ہمارا، میرا، آپ کا، کہ جو آپ یا میں کرتے ہوں اور اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں لاہور سے چلا اور یہاں پر پہنچا تو میرا اس پورے سفر کے پیچھے کوئی مقصد تھا تو آیا. آپ لوگ اپنے گھروں میں آرام کا وقت ہے، چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، تو کوئی مقصد ہے تو آئے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز کے لیے بستر کو ترک کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، کوئی مقصد ہے تو کرتے ہیں. یعنی جس انسان کی عقل سلامت ہے وہ بغیر مقصد کے کچھ بھی نہیں کرتا. اس کے ہر کام میں ایک کیا ہے؟ مقصد ہے. ہر کام میں ایک کیا ہے؟ اور یہ ایک انسان کے باشعور انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ ہر کام مقصد کے ساتھ کرے. تو لہٰذا اس محفل کا کیا مقصد ہے؟ محفل برپا ہوئی ہے، خرچ کیا ہے، وقت نکالا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، سب اکٹھے ہیں، تو کوئی تو مقصد ہوگا اس کے پیچھے. تو وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نجات پا جائیں اور کامیاب ہو جائیں. ہم یہ مقصد لے کر بیٹھے ہیں. جس نے وقت دیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے دیا ہے، جس نے پیسہ لگایا ہے اسی مقصد کے لیے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو جو نجات یا کامیابی جو ہم چاہتے ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی ایسی شے تو ہے نہیں کہ آسمان سے اترے گی اور ہم پکڑ لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کوئی لائے عمل چاہیے، کوئی طریقہ کار چاہیے نا کامیاب ہونے کے لیے. جب تک وہ لائے عمل اور طریقہ کار نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہو سکتے. محض دل میں خواہش رکھنا کہ میں کامیاب ہوں، یہ کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. مثلا مجھے پیاس لگی ہو، یہ سامنے پانی پڑا ہے،
اور میری خواہش ہے کہ میں پانی پی لوں یا یہ چائے پی لوں، تو کیا میری خواہش سے میری وہ پیاس بجھ جائے گی؟ مجھے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑے گا، اس کے پاس جانا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، پھر اس کو پینا پڑے گا، تب جا کے پیاس بجھے گی۔ تو جو نجات ہے وہ بھی محض چاہنے سے نہیں ہو جاتی۔ ہم جس مذہبی پیراڈائم کے عادی ہو چکے ہیں وہ یوں چٹکیوں میں بیڑے پار والی مذہبی پیراڈائم ہے، لیکن چٹکیوں میں بیڑا پار شیرا پار اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنا پیغام ہمیں پہنچایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں پورا شعور دیا ہے، اور ہمیں عمل کا اختیار دیا ہے اچھے یا برے کا۔ یہی تو انسانیت کا میدان ہے جس میں وہ جواب دہ ہے۔ تو لہٰذا محض خواہشوں سے، محض نعروں سے، محض نسبتوں سے اگر آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ چیزیں مددگار ہیں کامیابی کی طرف، لیکن اصل آپ کو عمل پر آمادہ ہونا ہے، کوشش پر آمادہ ہونا ہے۔ تو ایک لائے عمل چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ باری تعالیٰ ہم نجات چاہتے ہیں، ہمیں کوئی لائے عمل بتا۔ تو اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لائے عمل میرے بندوں بڑا سادہ ہے، اور وہ لائے عمل کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب دیکھیں آپ کو مجھ سے بھی زیادہ لائے عمل کا پتہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب ہم لائے عمل تک پہنچ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اس ترتیب میں تو پہلے تیرا نام ہے کہ تیری اطاعت کریں اور تیرے محبوب کی اطاعت کریں اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب تو بتا کہ تیری اطاعت کیسے کریں؟ دوسرا نمبر آئے گا نا حضور کی اطاعت کا۔ تو پہلے تو اللہ کی اطاعت ہے، تو بتا تیری اطاعت کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر وضاحت فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت الگ سے نہیں ہوتی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے میں چونکہ بڑا ہوں تو اس عظمت کے پیش نظر میں نے تذکرے میں اپنا نام پہلے لے لیا ہے، لیکن جو اطاعت ہے وہ میری الگ نہیں ہے، جو میرے محبوب کی ہے وہ میری ہی اطاعت ہے، الگ نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے الصارم المسلول میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، ابن کثیر نے، ابن جریر نے، امام قرطبی سب نے لکھا کہ وہ جملہ شروع کرتے ہیں کہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اطاعت کے باب میں فرق کرے کہ یہ اللہ کی ہے اور یہ رسول کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی نافرمانی کے باب میں فرق کرے کہ یہ نافرمانی رسول کی ہے اور یہ اللہ کی ہو رہی ہے۔ نہیں، جو نافرمانی اللہ کی ہے وہ رسول کی ہے، اور جو رسول کی ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو فرما برداری اللہ کی ہے وہ رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی اللہ کی ہے۔ ان میں فرق ہی جہالت ہے سرے سے۔ کیوں؟ آپ میں سے کسی کے پاس اللہ آیا ہے بتانے کہ میری اطاعت کرو، یا آپ میں سے کسی نے رسول اللہ پر قرآن اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اتر رہا ہے؟ ہم نے تو اللہ بھی رسول کے کہنے پر مانا ہے، سمجھیں؟ تو اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ میری جو اطاعت ہے وہ وہی ہے جو میرے رسول کی اطاعت ہے، یعنی میری اطاعت کا الگ سے کوئی تصور ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہاں تک آپ پہنچ گئے۔ تو ہمیں چاہیے تھا نجات، نجات کے لیے درکار تھا، اب آپ بولیں گے نا، ہمیں چاہیے تھی نجات، نجات کے لیے درکار تھا لائے عمل، لائے عمل کے لیے ہم کہاں پہنچے؟ اللہ کی بارگاہ۔ اللہ نے ہمیں کس کے پاس بھیج دیا؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اب لنک بن گئے، اس میں کوئی سوال والی بات ہے تو نہیں نا ابھی تک؟ اب اللہ نے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، حضور کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ نجات کا سوال لے کر چلے ہیں۔ کہاں سے؟ اب آپ کے در پر آ گئے ہیں، اب بتائیے کیا طریقہ، کیسے نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جس نے نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد ہے؟ کس کی نافرمانی کی؟ توجہ رکھیے، کیا کس کی نافرمانی؟ حضور نے فرمایا ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ جس نے میری نافرمانی کی پس وہ اللہ کی نافرمانی کر چکا، اور جس نے میری اطاعت کی وہی تو اللہ کی اطاعت ہے جو وہ کر رہا ہے۔ حضور نے عقدہ کھول دیا
نجات کے لیے حضور اسلام نے کیا کیا؟ عقدہ کھول دیا. اور کیا عقدہ کھولا؟ کہ تم درست جگہ پر پہنچے ہو، وہ میری ہی اطاعت ہے جو تمہیں نجات دے گی، وہ میری ہی اطاعت ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک تمثیل ہے، مثال ہے، بہت پیاری مثال ہے، پلے باندھ لیجیے. حضور اسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اپنی مثال دیتے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص ایک بستی میں آیا ہو اور اس نے آ کے بستی والوں کو خبردار کر دیا ہو اور بتا دیا ہو کہ بستی والوں کل صبح تم پر ایک لشکر حملہ کر دے گا، اور جو اس لشکر کے ہتھے چڑھے گا وہ لشکر اس کو مار دے گا. صرف وہ لوگ اس لشکر سے بچیں گے جو محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ جائیں گے، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا پھر اگلا دن ہوا، وہ لشکر آیا، اس لشکر نے حملہ کیا، صحیح بخاری، اور کئیوں کو تہہ تیگ کر دیا، اور چند لوگ جو محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچ چکے تھے، محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچ چکے تھے، وہ بچ گئے، اور باقی سب کو انہوں نے ہلاک کر دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لشکر بھی سمجھ گئے، ہلاکت بھی سمجھ گئے، محفوظ پناہ گاہ کیا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ محفوظ پناہ گاہ ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر فرمایا جو میرے دائرے میں، میرے جس طرح چھتری نہیں ہوتی سایہ، یہ جس طرح چھت کا سایہ، تو جو سایہ مصطفیٰ میں نہیں آئے گا، فرمایا کہ اس پر حملہ ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا. تو گویا محفوظ پناہ، اب آخری رسول ہیں حضور، اس کے بعد نہ کوئی نبوت ہے نہ رسالت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اب قیامت تک جو اس لشکر سے، جس کی حضور نے، وہ فتنوں کا لشکر بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بدعقیدگی کا ہو سکتا ہے، تو اب جس نے ان تمام لشکروں سے بچنا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہ میں لے کر آئے. اب آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ہم، اچھا اب حضور نے فرمایا وہ محفوظ پناہ گاہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میں اور میری اطاعت وہ محفوظ پناہ گاہ ہے جو تمہیں بچاتے ہیں. آج ہم نے، اب یہ میں نے ابتداً آپ کو بات سمجھائی، تمہید بنائی، آج ہم نے یہ آبزرو کرنا ہے اور اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نعرے والے اور صرف زبانی کلامی بات والے اور زبانی کلامی کہنے کی حد تک اس پناہ گاہ میں ہیں، یا ہم اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنے پورے ظاہر اور باطن کے ساتھ اس پناہ گاہ میں جا چکے ہیں. یہ جائزہ لینا ہے آج، تاکہ جب ہم اس مجلس سے اٹھیں اور محفل ختم ہو تو ہمیں کم از کم یہ سمجھ، اتنا اہتمام کیا ہے، کم از کم آخر پر یہ جتنے لوگ چند سو بیٹھے ہیں یہ تو سمجھ آ جائے نا، کہ جاتے ہوئے ایک کسوٹی بن جائے، ہر ایک کو سمجھ آ جائے کہ میں کتنے ایک پناہ گاہ کے اندر ہوں اور کتنے ایک پناہ گاہ سے باہر ہوں. تو حضور نے فرمایا میں وہ پناہ گاہ ہوں. کیا فرمایا؟ میں وہ پناہ گاہ ہوں. اور جب یہی سوال، اچھا یہاں پر ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ فقہی نقطہ بھی ہے، اعتقادی نقطہ بھی ہے. اب بتائیے اعمال اب حضور اسلام نے فرمایا میں وہ پناہ گاہ ہوں، اب اس کی میں شرح کر رہا ہوں. اب بتائیے نیک اعمال کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ آپ گن بھی نہیں سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سب سے بڑا نیک عمل کون سا ہے؟ نماز ہے کہ نہیں ہے؟ فرض بھی ہے. تو آپ اگر نماز میں کہیں اور کہیں کہ میں اللہ کو اتنا راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اٹھوں گا ہی نہیں مصلی سے، میں فجر کی 2 نہیں میں 100 رکعتیں پڑھوں گا، تو کیا آپ کی فجر کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کہیں میں زور کی 4 فرض نہیں میں زور کے 8 فرض پڑھوں گا، اللہ کو زیادہ راضی کروں گا، تو وہ قبول ہوں گی؟ آپ کہیں نہیں جی میں عصر کے 14 فرض پڑھوں گا، 4 فرض نہیں پڑھوں گا، کیا وہ قبول ہوگی؟ حضور نے جو فرمایا نا میں محفوظ چراگاہ ہوں، وہ اس لیے فرمایا، ایک حضور اسلام کی اتباع بھی کرنی ہے، اور دوسرا اللہ کے ہاں صرف وہ طریقہ، چاہے وہ اللہ ہی کی عبادت کیوں نہ ہو، صرف وہ طریقہ عبادت مقبول ہے جو طریقہ پیروی محمد میں ہے. یہ ہے منصب نبوت. جب آپ جتنے بھی صالح ہوں، جتنے بھی عبادات کریں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی ریا کا دخل نہیں، لیکن اگر عبادت بھی طریقے محمدی سے ہٹ گئی، اللہ کے ہاں وہ عبادت ہی نہیں ہے. آپ طریقے محمدی سے ہٹ کے عبادت تو کریں. بخاری مسلم میں ہے، ایک صحابی نے کیا کیا،
عید والے دن قربانی جلدی کر لی ہیں، قربانی اب اللہ کے لیے. صحابی کے اندر کوئی ریاکاری کا شائبہ تھا؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا. پتہ چلا صحابہ کرام کے ذریعے خبر پہنچ گئی کہ فلاں صحابی نے جانور ذبح کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی نہیں ہوئی. کیا چھری خراب تھی؟ جانور میں کوئی عیب تھا؟ یا تکبیر نہیں پڑی تھی؟ یا نیتوں میں معاذ اللہ کوئی عیب تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تھا. کیا ہوا تھا؟ بس وہ قربانی اس لیے حضور نے فرمایا نہیں ہوئی کہ طریق محمدی سے ہٹ کر تھی. طریق محمدی یہ ہے کہ جماعت عید کے بعد شہر میں قربانی ہوگی، لہٰذا وہ چونکہ طریق محمدی سے ہٹ گیا تو حضور نے فرمایا اس کا گوشت تو جائز ہے لیکن قربانی اللہ کے ہاں نہیں ہوئی. چونکہ جو طریقہ طریق محمدی سے ہٹا ہوا ہو وہ جتنی بھی عبادت اور ریاضت اور محنت کر لیں وہ عرش سے پار اللہ کے ہاں نہیں جا سکتا، وہ معلق رہتا ہے. تو جو مفہوم تھا نا میں پناہ گاہ ہوں، یہ اس کا یہ منصب رسالت ہے کہ قبولیت کا مدار ذات محمدی کے ساتھ ہے اور حضور کی ذات مصدر اور منبع دین ہے. علماء بھی بیٹھے ہیں، چلے میں یہ نقطہ بھی بتا دوں. حدیث کی 3 قسمیں علماء کرتے ہیں عام طور پہ، تفصیل میں جائیں تو زیادہ، عام طور پہ 3 قسم: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری. منصب رسالت کو سمجھیے. حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے زبان سے فرما کے کوئی حکم دیا یہ کرو، وہ دین بن گیا. اس سے استدلال کر کے احکام شریعت ثابت کیے جاتے ہیں. پھر دوسری قسم ہے حدیث فعلی. حضور نے کچھ کر رہے تھے، کوئی کام کیا، کسی نے دیکھ لیا، بس وہ مصدر دین بن گیا. چونکہ حضور نے کیا تھا لہذا یہ کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم. لیکن اس سے بھی ایک بلند بات حدیث تقریری. تقریری یہ کہ نہ حضور نے فرمایا نہ حضور علیہ السلام نے کیا بلکہ حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے صرف منع نہیں فرمایا. علماء اہل سنت اور تمام مکاتب فکر کے علماء 1400 سال سے متفق ہیں کہ حضور نے اگر اسی کام سے منع نہیں کیا، اگر وہ خیرچہ وہ خود فرمایا بھی نہ ہو اور کیا بھی نہ ہو، صرف منع نہ کرنا اس کام کو یہ سطح دے دیتا ہے کہ اس سے احکام شریعت میں استدلال کیا جاتا ہے. یعنی منصب رسالت کی اساس ذات محمدی ہے، دین کی اساس حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا یہ بات ہو گئی. اب یہ میں نے آپ کو ایک تمہید سمجھا دی. اب ہم نے تھوڑی اور بھی تفصیل میں جانا ہے نا، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، ختم تو نہیں ہوئی. اب گھر کی بات جتنی بہتر، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ گھر کی بات جتنی بہتر گھر والے جانتے یا بتاتے ہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا. اب ہم پہنچتے ہیں حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے، ہم تو نجات کے لیے چلے تھے اور سارا سفر کرتے کرتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے بھی بہت کچھ بتا دیا لیکن آپ تو حضور کی قربت میں رہی ہیں نا ایک عرصہ تک. چونکہ جو طاہر ہوتا ہے اس کی قربت میں رہنے والا بھی طاہر اور پاک ہو جاتا ہے. تو اہل بیت بھی ساری کی ساری طاہر، بلکہ قرآن نے کہا یطہرکم تطہیرا، ایسے طاہر کے جیسے طاہر ہونے کا حق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ عقدہ کھول دیا جس عقدے سے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ابھی ہم آغاز کرنے والے ہیں. وہ عقدہ حضرت عائشہ نے کیا کھولا؟ ایک صحابی حضور کی وصال ہو چکی، جناب سیدہ ام المومنین حضور کے وصال کے بعد کم و بیش 46 سے 50 سال تک کی روایتیں اتنا عرصہ حیات رہیں اور دین اور حضور کی نجی زندگی پوری کی پوری امت تک حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچی. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، حضور کا وصال مبارک ہو گیا، کوئی بعد میں فرد آیا کہ حضور کے عادات کے بارے میں، اطوار کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں بتائیے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سوال کیوں کر، یہ سوال اتنی احادیث میں ہے. عبداللہ بن مسعود کے پاس کوئی آتا ہے جس نے حضور کو نہیں دیکھا، صحابی کو تو دیکھ لیا تھا بھی، وہ کہتا ہے مجھے حضور کے عادات و اطوار بتائیے. کوئی شام سے آتا ہے، کوئی یمن سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے اور کیا پوچھتا ہے؟ حضور کے عادات اور اطوار بتائیے، حضور کے خصائل بتائیے، عبادت کا طریقہ بتائیے. کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم جتنے مرضی اخلاص سے کرتے رہیں اللہ نے آسمانوں پر فلٹر لگا دیا ہے، گزرے گی وہی جو طریقے محمدی کے مطابق ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں
اچھا، حضرت سید عائشہ نے ایک بڑا عقدہ کھول دیا. سوال کرنے والے سے پوچھا، وہ پوچھ رہا تھا حضور کی عادات، اطوار، اخلاق. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن پڑھا؟ قرآن تو دن رات پڑھتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ قرآن ہی تو حضور کی عادات اور اطوار ہیں. جو قرآن بولتا ہے مصطفیٰ وہ کرتے ہوتے تھے، جس چیز سے قرآن روکتا ہے حضور اس سے رکے ہوئے تھے، جس کا قرآن حکم دیتا ہے حضور وہ کرتے تھے، جس پر قرآن شدت اختیار کرتا ہے حضور اس پر شدید تھے، جس پر قرآن نرمی کرتا ہے حضور اس پر نرم تھے. تو یہ گویا پورا قرآن جو ہے اگر اس کو مجسم کیا جائے تو جو وجود بنتا ہے وہ وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اپنی بات کو ترتیب سے چلاتے ہوئے کہ ہمیں اب نجات کا رستہ قرآن سے ملے گا. پہنچ چکے کہ نہیں پہنچے؟ حضرت عائشہ کے قول کے بعد پہنچ چکے کہ نہیں؟ دیکھیں ہم آئے قرآن پہ ہیں لیکن رستہ ہم نے مدینے کا چنا ہے. رستہ حضور کی ذات، کیونکہ اللہ نے تو رسول کو بھیجا تھا اور تو کوئی سورس تھا نہیں. اب قرآن مجید کا جب ہم احاطہ کرتے ہیں، اب نوجوان متوجہ ہو جائیے، جب قرآن مجید کا احاطہ کرتے تو قرآن نے حضور کے بہت سارے خصائل، عادات اور اطوار کا پورا لائحہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا. اس میں سے ایک حصہ آج کی گفتگو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. ایک حصہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی عملی سیرت کیا تھی. ہم نے صرف زبانی نعرہ اور زبانی عشق اور زبانی بات چیت پر ساری زندگی گزار دینی ہے، یا کوئی اپنے قریب بھی اس سیرت کو اپنے اندر بھی ڈھالنا ہے. آرتھر جیفری کی کتابیں پڑھیں آپ، مستشرقین کی جنہوں نے اسلام کے خلاف لکھی ہیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ سب سے بہترین ہے، ہمارا کلیم ہے نا، اگر آپ کا عقیدہ سب سے بہترین ہے اور اگر آپ کا مذہب اور دین سب سے بہترین ہے تو پھر آپ کا کردار سب سے بہترین ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور مستشرق ہے، اس نے کہا ہے کہ اسلام پر جو اعتراضات کے اس میں سے ایک اعتراض پتہ ہے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات پروفٹ محمد نے دی اور جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ اور ہیں، لیکن جو مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں جس سیرت اور کردار کے وہ اور ہیں. یہ میل نہیں کھاتا، میچ نہیں کھاتا. یہ کتنا بڑا سوال ہے جو ہمارے عمل کی وجہ سے اٹھ رہا ہے. تو ہم ایک حصے کا جائزہ لینے والے ہیں اور آپ سن لیجئے. وہ حصہ جو ہے وہ ہم سورہ المومنون کی ابتدائی کچھ آیات کا مطالعہ کریں. یہ میری ایک کتاب ہے قرآن مجید کے 365 اصول جو آ رہی ہے، اس کا 224 نمبر اصول ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا اور کیا خوب بات، آغاز بھی اسی سے کیا، کامیابی جو نجات تھا. میرے ذہن میں ابتدا نہیں تھا کہ آیت کا بھی یہی لفظ ہے. ابھی دیکھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے. کون؟ بولیے کون؟ مومن فلاح پا گئے، خوشخبری، فلاح پا گئے. الذین ہم، اب مومن کون ہے؟ اب وہ مضمون اللہ شکر. ہم نے بھی نجات کے مسافر تھے نا، تو نجات کا لائحہ عمل یہ کوئی عالم، کوئی سکولر، کوئی مولوی، کوئی پیر نہیں دے رہا، یہ اللہ دے رہا ہے براہ راست. اور یہ حصر ہے، یہ جتنی چیزیں آج کی گفتگو میں لوں گا اس میں سے ایک بھی نکل گئی تو آپ درجہ ایمان میں مومن تو مسلمان تو رہیں گے لیکن ناقص ہو جائے گا ایمان. فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومنوں کی پہلی نشانی یہ ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بغیر بھی بھلا کوئی مومن ہوتا ہے؟ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت تھے نماز کے بارے میں کہ آپ کے بعض کتب میں آپ سے ایک قول منسوب ہے. میں نے بعض سے اس لیے کہا چونکہ کچھ لوگوں نے انکار کیا کہ یہ ان کا قول نہیں. بعض سے منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے انسانی جان کی حرمت اور میت کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ فتویٰ دے دیتا، حضور غوث الاعظم فتویٰ دے دیتا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. فرماتے ہیں جو بے نمازی پر عذاب ہوتا ہے اس کی شدت یہ ہوتی ہے کہ دائیں بائیں کے صالحین جو بھی دائیں بائیں میں ہے ان کو بھی اس کا اثر پہنچتا ہے. برا ہمسایہ آ جائے تو دیواروں در و دیوار بھی دوسرے گھر والوں کو اثر انداز کرتی، تو یہ برا ہمسایہ ہے بے نمازی شخص. تو کیا بتایا؟ پہلی بات نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خاشع ہوتے ہیں، خشیت اور خوف الہی کی کیفیت میں یہ نماز پڑھتے ہیں. اور صحیح بخاری میں اس کیفیت کا بھی بیان آیا
کہ یہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنی کیفیت تو باندھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اب ہمیں کوئی بڑا شخص دیکھ رہا ہو تو ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں, سیدھے ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ کوئی اگلا معیوب سمجھے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ادب کا تقاضا ہونا چاہیے. تو پہلی اب گنتے جائیے گا. مومن ہونے کے لیے جو قرآن نے راہ نجات دی اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اونچی آواز میں 5 نمازیں اگر قضا ہیں آپ کی تو سمجھ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. اتنی سخت وعیدیں موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پر اور بھی بات کرتا. پھر اگلی کیا خوب بات ہے. سبحان اللہ. قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا, لیکن جو پڑھتا ہے اس کا لطف اسی کو آ سکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا سارا پریکٹیکل ہے سر, سارا اللہ نے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون. واہ واہ واہ. مومن وہ ہیں جو نجات والے مومن ہیں, جن کو نجات ہوگی. وہ مومن وہ ہیں, توجہ ہے آپ لوگوں کی. دوسرا پہلی کیا چیز تھی بولیے, سب بولیں کیا تھی؟ اللہ نے جو مومن کی تعریف کی ہے اس میں پہلی چیز نماز ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری چیز فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون. دوسری یہ کہ مومن وہ رویہ, ایسا رویہ رکھتا ہے مومن کہ جب مومن کسی لغو شے کے پاس سے گزرتا ہے اعراض کر کے اور بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتا ہے, اس میں پھنستا نہیں ہے, اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کرتا, گزر جاتا ہے. مومن کا رویہ یہ ہے کہ مومن لغویات میں نہیں پڑتا. مومن کیا کرتا ہے؟ لغویات میں نہیں پڑتا. یہ سنتے جائیے اب. مومن لغویات میں نہیں پڑتا. لغویات کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے. لغویات بےہودہ, سب کے سب بےہودہ باتیں لغویات ہیں. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے, صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو لغو چیز ہے وہ باطن کا نور چھین لیتی ہے, آپ کے باطن کو سیاہ کر دیتی, اندھیرا ہو جاتا. لغو کیا ہے؟ ہر غلط خیال اور ہر غلط عمل, چھوٹے درجے سے لے کر حرام تک, مکروہ سے لے کر حرام تک, سب لغویات کے اندر آتا ہے. یہ لغویات کی تعریف. اگر آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگ تو ہمارے صالحین ہیں, نوجوانوں سے مخاطب, اگر آپ کے دل اور دماغ میں غلط اور حرام سوچ چل رہی ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے پورے وجود کو تباہ و برباد اور گندا کر دے گی. وہی آپ کو خیالات لائے گی عجیب و غریب. یعنی لغو اور لغو خیال جب دل اور دماغ میں پنپ گیا اور آپ اس کو سوچ سوچ کے اس سے لذت لے رہے ہیں, وہ جو آپ لذت تھوڑی سی لے رہے ہیں وہ آپ کے باطن کے نور کو تباہ کر رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے, ایک ہوتا ہے گناہ کرنا. گناہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ لذات کے لیے کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں بتائیے بھائی؟ ایسے ہی. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا, جب کوئی گناہ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے گناہ ہو گیا, اس کا وبال ہوگا. ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہ ابھی عمل نہیں کیا مگر گناہ کو پال رہا ہے دل و دماغ میں, یہ اس گناہ کے کرنے سے بھی خطرناک ہے. نوجوان توجہ فرمائیں, یہ جو ہم لذتوں کے لیے گناہوں کو پالتے ہیں, اپنے دل اور دماغ کو حرام کی طرف متوجہ رکھتے ہیں اور اس طریقہ کار کو اور اس جڑ کو کاٹنا نہیں چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ لذت کا یہ حرام سلسلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہے. آپ سن لیجئے, اللہ غیرت والا ہے اور اللہ کا رسول بھی غیرت والا ہے. جب تک یہ سب رستے کٹتے نہیں ہیں اللہ آپ پر اپنا رستہ کھول نہیں سکتا, کبھی نہیں کھول سکتا. یہ دھوکہ ہے کہ آپ ادھر بھی رستہ چلائیں گے اور ادھر بھی چلائیں گے. اس دھوکے سے جب آپ نکل آئیں گے تو آپ اصل رستے پہ چڑھ جائیں گے. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ادھر سے ابلیس کو راضی کیا ہوا ہے, ادھر سے اللہ کو اور اللہ کی غیرت کا یہ عالم. تنبیہ الغافلین میں امام ابو لیث سمرقندی نے روایت اخلاص کے باب میں بیان کی.
بیان فرماتے ہیں کہ تم تو شرک کو یہ ڈیفائن کرتے ہو نا کہ اللہ کے برابر کسی کو کر دیا. امام ابو لیث ایک روایت لائے ہیں اور اس سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا غیرت مند ہے, اللہ صرف اس کو شرک نہیں کہتا کہ جس عمل میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے, بلکہ اگر عمل اللہ کے لیے کیا اور اس میں ایک رائی برابر صرف یہ کر دیا کہ اللہ کے بعد فلاں بھی راضی ہو جائے, اللہ اس عمل کو اٹھا کے منہ پہ مارتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں کہ میری مخلوق کو میرے ساتھ رضا میں شامل کیا جائے, جہاں میری رضا ہے وہاں کسی کی رضا نہیں ہو سکتی, وہاں کسی کی رضا نہیں ہو سکتی. تو یہ جو بے ہدگی ہے یہ باطن کو تباہ کر دیتی. ہر وجود کا ایک آپریشنل پارٹ ہوتا ہے جو بنیاد ہوتا ہے. انسان کا دماغ ڈیڈ. آپ کا اگر خدا نہ خواستہ ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا ہاتھ کٹ گیا, بتائیں وہ مرتا ہے؟ ٹانگ کٹ گئی مرتا ہے, کان کٹ گیا, ایک آنکھ نکل گئی مرتا ہے. کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا کہ جس کا دماغ نکل گیا اور وہ زندہ ہو؟ کیونکہ وہ آپریٹ کر رہا ہے. تو اللہ نے مرکز خیالات دماغ کو بنایا ہے. اور مجھے یاد آ رہی ہے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث, امام ابن حشام نے سیرت ابن حشام میں بیان کی. وہ جب پڑھتا ہوں تو میں تو لرز جاتا ہوں. حضور علیہ السلام کیا عاجزی تھی اللہ کے آگے. حضور فرماتے ہیں باری تعالیٰ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں. سجدہ کے بعد دعا فرما, میں سجدہ ریز ہوں, میری جبین بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے. باری تعالیٰ میری جبین بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے. لے لیتا ہوں. باری تعالیٰ میری جبین بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے. باری تعالیٰ میرے خیال بھی تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. اور باری تعالیٰ میرا دھیان بھی تیرے سامنے جھکا ہوا ہے کہ آپ کا خیال اور دھیان بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا. حضور فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ میرا دھیان بھی تیرے آگے سجدہ ریز ہے, میرا خیال بھی تیرے آگے سجدہ ریز ہے. تو یوں یہ سجدہ درکار ہے. پھر دوسرا بےہودہ چیز جس کو قرآن نے کہا لغو, اس کا دوسرا سن لیجئے کیا ہے. لغویات جہاں پلتی ہے باطن میں, گناہوں پر جری کر دیتی ہیں, آسان موٹیویٹ کرتی ہیں, چلتے چلتے بالآخر انسان گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے, یہ جو دھوکہ ہے نا جس میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں, اور نہیں جی نہیں میں نے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ برائی کو پالتے ہیں اور آپ یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے, آخر میں جا کے یہ دھوکہ ہے اپنے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت یہاں پر بات کی احیاء العلوم میں اور کیمیاء سعادت دونوں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ, بلکہ دو باتیں دونوں میں بتا دوں. گناہ چھوڑنا جو ہے نا اور نیکی کرنا, اس کی مثال انہوں نے ایک حکایت سے سمجھائی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ ہے؟ آپ کے تو قریب ہے مری, یہ پہاڑی علاقہ ہے. کتنے لوگ ہیں؟ سب کو تجربہ ہے نا. پہاڑ پر کبھی چڑھے ہیں اور پھر واپس اترے ہیں کہ نہیں اترے؟ یہ نیکی اور گناہ ہے کاشف صاحب ہے جی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ انسانی فطرت کے ساتھ ایسا میل رکھتا ہے کہ جیسے پہاڑ سے اترنا, کہ تم ایک قدم اٹھاؤ تمہاری فطرت اتنی راغب ہوگی کہ 3 قدم خود اٹھیں گے. اور نیکی ایسی چیز ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا, تمہیں ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ قوت سے اٹھانا ہے, اپنے آپ کو سنبھال کے اٹھانا ہے اور اپنے وجود کو مینٹین کر کے اٹھانا ہے کہ پیچھے گر نہ جائے. تو جب آپ خود پر دروازہ کھول دیں گے برائی کا, تو آپ کس گمان میں کھڑے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے؟ خود دروازہ, یعنی خود گٹر کے اندر منہ کر کے ہم کہیں کہ ہمیں بدبو نہیں آئے گی, یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں. کس طرف جا رہی ہیں ہماری زندگیاں؟ اور یہ محافل میلاد اور یہ سیرت, یہ کانفرنسیں اور یہ ان سب کا حاصل رسول کیا ہے؟ اگر ہمارے وجود ناپاک ہیں سارے کے سارے, فکر بھی ناپاک, عمل بھی ناپاک, عمل اور اطاعت سے آ رہی, تو یہ تو غلط بات ہے. پھر اگلی بات سنیے, دوسری جو امام غزالی نے بات, یہ جو بےہودہ سوچ آتی ہے, اگر آپ اس کو پالتے ہیں اور فوراً کٹ ڈاؤن نہیں کرتے, اس کی مثال انہوں نے ایک درخت سے دی. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے. غزالی بہت بڑا آدمی تھا. درخت سے دی. کس سے؟ بولیے کس سے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب تو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور گناہوں کو پالتا رہتا ہے اور تو ہر روز سوچتا ہے بس میں آج توبہ کروں گا, سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟
ہر ایک اپنے دامن اپنے گریبان میں جھانکے، سب کو پتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی گریبان میں ہمیں پتا ہے کہ ہماری خامیاں کیا ہیں، اور ہم ہر روز سوچتے ہیں کہ اس کو کٹ کریں گے اور صحیح اخلاص کی راہ پہ چڑھ جائیں گے. سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ امام غزالی فرماتے ہیں انسان تو یہ سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچتے سوچتے تیری عمر گزر رہی ہے اور عمر کے ساتھ تیرے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف تو سوچ کے وقت گزار رہا ہے اور دوسری طرف وہ درخت ہے وہ وقت کے ساتھ اپنی جڑیں زمین میں پختہ کرتا جا رہا ہے، پختہ کرتا جا رہا ہے. فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ اگر تو کاٹنا بھی چاہے تو تیرے اعصاب کمزور ہو چکے اور وہ درخت اتنا مضبوط ہو چکا کہ تو چاہے گا بھی صحیح تو نہیں کاٹ سکے. اس کا اشارہ پھر ایک حدیث سے ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر گناہ دل پر ایک نقطہ لگاتا ہے، اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور جب توبہ کی طرف توجہ نہ جائے اور گناہ در گناہ ہو رہے ہوں تو پھر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ کیفیت آتی ہے کہ آپ کو حق اور باطل کا شعور اور ہدایت ہی سلب ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ لغو بات، یہ لغویات جس کو چھوٹی، اور میں ابھی کل رات کو مطالعہ کر رہا تھا، امام سمرقندی ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں ان سے حضرت غالباً امام حسن بصری یا کسی اور تابعی کی بات، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک چھوٹا گناہ کون سا ہے اور بڑا کون سا ہے؟ فرمایا جو بندہ بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک چھوٹا ہے، اور جو انسان چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کا لغویات سے تعلق نہیں کٹ رہا تو آپ مت سمجھیے کہ خیر کا وہ دروازہ آپ پر کھلنے والا ہے بس. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو لغویات اثر کرتی ہیں، پہلی چیز میں نے بتایا کہ باطن کا نور چھین لیتی ہے، دوسری چیز کیا بتایا، گناہوں پر جری کرتی ہے اور آسانی ہوتی ہے گناہ کرنے میں، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کے مقابلے میں جو مدافعت ہوتی ہے نا، قوت مدافعت، اس کو کم کر دیتی ہے. چونکہ دیکھیں نا، ایک چیز باہر ہے، اسی کی طلب اندر بھی پنپ رہی ہے، تو ایک وجود روکنا چاہتا ہے لیکن جوڑنے والی دو قوتیں ہیں، تو وہ کیسے رک سکتا ہے؟ نہیں رکے گا. تو لہٰذا قرآن مجید نے یہ ضابطہ دے دیا کہ جب تک تم لغویات سے نہیں پیچھے ہٹتے ایمان کا دروازہ تم پر نہیں کھل سکتا. اور یہاں یہ بھی سن لیجئے، بلکہ اس کو میں آگے جا کے کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اتنا زور دیا، سورۃ الکہف میں فرمایا کہ اچھا اس کا علاج بھی بتایا قرآن مجید نے، پھر اس کا علاج بھی بتایا لغویات کا، اور علاج یہ بتایا، فرمایا کہ قرآن مجید نے کہ جو صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور ان کی صحبت میں جن کو کوئی اور غرض نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتی ہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کے لیے دو مدد ہوتی ہے. ایک مدد یہ ہوتی ہے کہ لغو جو دل و دماغ میں لغویات پل رہی ہیں ان کو کاٹنا صالح کی صحبت میں آسان ہو جاتا ہے، اور غیر صالح کی صحبت میں مشکل رہتا ہے. اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے، فرمایا چونکہ اس کی وجہ کیا ہے، صالح کی صحبت میں آسان کیوں ہوتا ہے، یہ بالکل عطار کی دکان والی بات ہے کہ جب صالح پر اللہ کی عنایات ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، پاس بیٹھے گناہ گار کو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اثرات اس پہ ہوں گے، تو رحمت اس کو لغویات سے دور کرنے میں مددگار ہو جائے گی. اور دو باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ لغویات میں ڈلتا انسان کیسے ہے. فرمایا جب کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم کتنے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کسی نے 10 منٹ بھی مقرر کیے ہوئے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں. فرمایا جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور ذاکر نہیں رہتا وہ لغویات میں پڑ جاتا ہے، چونکہ ذکر اللہ کا جو ذکر ہے یہ جب اندر آتا ہے تو یہ سارے گند نکال دیتا ہے. اور دوسری چیز بیان کی، فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی میں حد سے بڑا ہوا ہے اس کے پاس مت بیٹھا کرو، اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں بھی حد سے بڑھنے والا بنا دے گا، حد سے بڑھنے والا. یہ قرآن مجید نے جو پہلا حکم دیا تھا، میں نے تھوڑی سی اس کی شرح تفصیل کر دی. پہلا ہمارا جو راہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال نے کہا تھا. تو آپ کو
اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رضا ملنی ہے، اس کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے، اس کے لیے تھوڑی محنت تو درکار ہے نا۔ تو پہلی چیز نماز، اور دوسری چیز کیا تھی؟ لغویات سے اعراض۔ پھر لغویات اور بہت ساری ہوتی ہیں، یہ میں نے ایک پہلو بتایا، خاندان میں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چک چک، چھوٹی چھوٹی، ہر بات میں الجھا نہیں کرتے، ہر بات میں الجھا گزر جاتے۔ ابن ہشام نے حضور اسلام کی سیرت کا ایک ابن ہشام نے واقعہ لکھا، یہ ابن ہشام کی سیرت پہلی سیرت ہے جو سیرت النبی پر لکھی گئی، 310 ہجری میں وفات ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور اسلام جہاں چند لوگ دیکھتے تھے دعوت کے لیے پہنچ جاتے تھے، تو یہ ابو جہل اور یہ لوگ جو بعد میں یہ جو کفار اور ان کے سردار تھے یہ ریکی کرتے تھے، تو حضور جب حج کے دنوں میں خیموں میں جاتے نا دعوت دینے، تو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہوتے تو ابو جہل اپنے غلام کے ساتھ مٹی کے ٹوکرے کے ساتھ ہوتا اور وہ یوں مٹی اٹھا کے حضور کی طرف پھینکتا، جاتے جاتے حضور چلتے جاتے اور پھینک۔ ابن ہشام کہتے ہیں راویوں نے ہمیں بتایا کہ حضور نے کبھی پلٹ کے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، چونکہ جن کی منزلیں بڑی ہوتی ہیں وہ رستے کے چھوٹے چھوٹے چک چک کو نہیں دیکھا کرتے، بس وہ آگے چلتے ہیں۔ اور یہ دائی کا اسلوب ہوتا ہے، دائی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چوک میں جھگڑا چھیڑ کے نہیں کھڑا ہو جاتا، بلکہ وہ اپنے بڑے مقصد، مشن اور فوکس اس پہ رکھتا ہے۔ یہاں تنظیمات کے لوگ بھی بیٹھے ہیں محاذ القرآن کے، تو دائی کا مزاج یہ والا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ اب حضور سے بڑا کوئی دائی نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی عزت و اکرام والا نہیں ہے، اور حضور اسلام سے جو گستاخی کی، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی کسی ہستی کے ساتھ کی جائے، لیکن حضور اسلام کی نظر اس مقصد پر ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، باقی وہ کوئی مٹی بھی پھینک رہا ہے وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ دوسری چیز دوستو، تیسری چیز جو ہماری راہ نجات میں تیسری سیڑھی، اب یہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، آپ کو اس خطاب کے آخر پہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس سیڑھی پہ کھڑے ہیں۔ اور مجھ جیسے بندے نے تو شاید ابھی سفر ہی شروع نہیں کیا۔ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، تو تیسری کیا ہے؟ آپ اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں نا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا مطلب سمجھیے، مفہوم کیا چل رہا ہے، موضوع کانٹیکسٹ میں سمجھیے۔ کانٹیکسٹ یہ ہے، اللہ کہتا ہے مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے تو خشیت اور ڈر سے پڑھتا ہے، مومن وہ ہے کہ جو کوئی برا کام دیکھتا ہے تو پاس عزت و اکرام سے گزر جاتا ہے، اور مومن وہ ہے کہ جب وہ برے کام سے گزر رہا ہو اور آگے کوئی اس کا بھائی بیٹھا ہو جو مفلوق الحال ہے، جو پریشان ہے اور جس کو مال کی ضرورت ہے، وہ اس سے اعراض کر کے گزر نہیں جاتا، بلکہ اس کو پکڑ کے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کر کے دیتا ہوں۔ یعنی جو معاشرہ کا کمزور طبقہ ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا، یہ مومنوں کی روش نہیں۔ یہ ہے مفہوم زکوٰۃ یہاں پر۔ یہ دیکھیے کیا تسلسل چل رہا ہے، یہ اس کتاب میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مومن کا رویہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ اہل جنت سوچتے کیسے ہیں؟ آخر پہ ہے نا، اس آیت کے آخر میں فرمایا، یہ فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ ہیں جنت کے وارث۔ پوری لسٹ بیان کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ہیں جنت کے وارث۔ سمجھ آئیے؟ تو وراثت کا لفظ پتہ ہے کہاں بولا جاتا ہے؟ وراثت کا لفظ بولا جاتا ہے جو کسی نسبت یا کسی حق کی ادائیگی کے عوض آپ کو منتقل ہوتا ہے۔ تو باپ سے جو وراثت آتی ہے وہ نسبت کے عوض آتی ہے۔ یہ جو جنت کے لیے بولا، یہ ہم الوارثون، یہ اس عمل کے نتیجے کے عوض کے طور پہ آئے۔ تو اگر عمال ہی نہیں ہے تو عوض کاہے گا؟ خالی آپ کی خواہشات تو محترم نہیں ہے نا۔ تو فرمایا اہل جنت کے سوچنے کا انداز دیکھیے، اہل جنت ایسے سوچتے ہیں کہ کوئی بھائی اور کوئی بہن دیکھی جو حاجت مند ہے، جس کی ضرورت ہے، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام کا بات سنو، میرا کوئی خطاب مکمل ہو نہیں سکتا جب تک اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ اہل بیت کی خیرات ہے۔ اب دیکھیے کیسے، تصور میں بھی نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام، کوئی شخص آیا پریشان تھا، اس نے بتایا کہ 8,000 یا 9,000 یا 12,000، تینوں چاروں روایتیں، درہم میں مقروض ہوں۔ وہ امام حسن کی کہیں گلی محلے میں پاس ہی رہتا۔ امام حسن علیہ السلام نے حکم کیا اپنے غلام کو، وہ گیا اور جو کچھ گھر میں تھا نا وہ اکٹھا کر کے لے آیا۔
امام حسن نے اس کو پکڑایا اور واپس اپنے گھر تشریف لے، اور جیسے ہی دروازے کے اندر بڑھے امام حسن علیہ السلام چیخ کے رونے لگے۔ یہ کردار محمد ہی تھا، چونکہ یہ محمد کا خون تھا سارا کا سارا۔ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، ساتھ جو غلام تھا وہ پوچھتا ہے کہ یا امام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو اس کی حاجت روائی کر دی، مشکل جو تھی وہ پوری کر دی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں رو رہا، مشکل تو پوری کر دی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ میرے ایک محلے میں رہتا تھا، مجھے اس کی حاجت کا علم ہونا چاہیے تھا، سوال کی نوبت کیوں آ گئی؟ میں اس روش پہ رو رہا ہوں کہ اس نے سوال کر دیا اور میں اس سے غافل رہا۔ اس نے کیا کیا؟ سوال کر دیا اور میں غافل رہا۔ یہ ہے اہل جنت کی پہچان۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا سنیے، امام زین العابدین، امام ذہبی نے لکھا امام زین العابدین کے حوالے سے کہ امام زین العابدین آپ جب دیتے ہیں، سنی ہوئی ہے نا اپنی روایت، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے؟ تو امام زین العابدین کیا لوگ تھے! امام زین العابدین جب کسی کو دیتے تھے تو یوں نہیں دیتے تھے، بلکہ ہاتھ پہ رکھ کے یوں پیش کرتے تھے۔ اٹھانے والا کا ہاتھ اوپر آ جاتا تھا، امام زین العابدین کا نیچے رہتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے کہ کہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو کہ زین العابدین نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے مجھے دیا ہے، میں اس لیے ہاتھ نیچے رکھتا ہوں۔ وہی بات ہے، لیکن انداز دیکھ رہے ہیں آپ، انداز دیکھ۔ اور ایک اور امام زین العابدین کسی کو دیتے، کسی کو کوئی ہاتھ مدد کرتے تو امام زین العابدین کھڑے ہو جاتے، اور بعض اوقات جو درہم و دینار دیتے ان کو بوسہ دیتے۔ یہ امام زین العابدین کا عمل مستند روایات کے اندر جو آپ نے سنی ہے یہ والی روایت کہ کھڑے ہو جاتے اور بوسہ دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کسی نے بتایا ہے یا میرا گمان ہے کہ یہ صدقہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں اللہ کے احترام میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہوں اور پھر اللہ کے احترام میں اس کا بوسہ دے کے آگے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری چیز کیا ہے دوستوں؟ للزکوٰۃ فاعلون کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سال بعد آئے آپ نے کیلکولیشنیں کی اور تھوڑا سا نکال کے دے دیا اور پھر 400 بندوں کو بتایا، یہ کوئی مطلب نہیں۔ قرآن کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور اہل جنت وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیوی اور اپنی جو اس کی ملک میں پہلے لونڈیاں ہوتی تھی اس کے علاوہ ان دونوں پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر فرمایا فمن ابتغا وراء ذلک، جو شرمگاہ کی تسکین کے لیے اس دائرے سے باہر جانا چاہے، فاولئک ھم العادون، وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہ میں نے ساری آیتیں پتہ کیوں پڑھی؟ اس کے اندر ایک راز ہے قرآن کا، بھی میں وہ آپ کو سامنے بتانے لگا۔ بتائیے نماز کا حکم آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے بھائی، آیا۔ کتنی آیتیں تھی اس حکم کے لیے؟ ایک آیت۔ اللہ نے کتنی آیتیں مختص کی؟ پھر اس کے بعد لغویات سے بچنے کا حکم آیا تو کتنی آیتیں تھی اس کے لیے؟ ایک۔ کتنی تھی؟ والذین ھم عن اللغو معرضون، بس ختم ہو گئی بات۔ پھر اس کے بعد مدد کرنے کا، غریبوں کا حکم آیا، زکوٰۃ دینے کا، تو کتنی آیتیں اس کے لیے مختص کی؟ فرمایا والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، بات ختم ہو گئی۔ اور جب شرمگاہوں کی حفاظت کا معاملہ آیا اور عفت اور حیا اور آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا معاملہ آیا تو اللہ نے 3 آیتیں اس کے لیے، 4 آیتیں اس کے لیے فکس کی۔ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ 4 آیتیں، فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، اہل جنت اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا بیوی اور لونڈی کے علاوہ، پھر اگلی آیت میں فرمایا جو اس سے بڑھ جائے وہ پھر حد سے بڑھنے والا ہے، وہ اہل جنت میں سے نہیں۔ یہ پریکٹیکل اپروچ ہے، یہ اصل بات ہے، یہ اصل دین ہے کہ اگر آپ کی نگاہ میں کسی دوسرے کی بہن اور بیٹی محفوظ نہیں ہے تو کیا اہل جنت ایسے ہوتے ہیں؟ اہل جنت انسان ہے، بھیڑیے تو نہیں ہوں گے جنت میں۔ اگر آپ کی نگاہ کے اندر حیا نہیں ہے تو کیا بے حیا جنت میں جائے گا؟
اگر آپ دوسرے کی بیٹی کو دیکھ کے وہ تصور نہیں کرتے جو اپنی بیٹی کو دیکھتے کرتے ہیں، تو کیا اتنا بددیانت شخص جنت کا حقدار ہے؟ کس دین کے پرچارک ہیں؟ یہ کس دین کے پرچارک ہیں ہم، کہ ہمارے لیے صرف اگر ہم اور ہماری عزتیں محفوظ ہیں تو ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے پھرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے وہ اہل جنت ہوتے ہیں۔ اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، وقت کا تو کوئی نہیں نا، بھی ہے نا اس کی تھوڑی سی اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقوال میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ معاملہ کتنا شدید ہے، اور یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں، میرے اپنے لیے اور نوجوانوں کے لیے، بزرگان کے لیے نہیں، ان کو تو وہ تو تشریف فرما ہیں تو سن رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حکم سے منع فرمایا ہے، ہر برے کام سے کیا فرمایا؟ بولی ہر برے کام سے، لیکن ایک کام ایسا ہے جس کی طرف لے جانے والے عوامل کو بھی حرام قرار دیا، اور وہ زنا ہے۔ جھوٹ بولیں گے تو آپ پر جرم وارد ہوگا، لیکن چوری کریں گے تو آپ پر جرم وارد ہوگا، غیبت کریں گے تو آپ پر جرم وارد ہوگا، لیکن قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، ان چیزوں کے پاس بھی نہ جاؤ جو اس کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس کے عوامل پر بھی بند باندھ دیا۔ یہ جو میں ابتدا میں بات سمجھا رہا تھا، کیونکہ اللہ جانتا ہے انسانی فطرت کو کہ جب آپ عوامل میں مبتلا ہوتے ہیں تو عمل سے نہیں بچ سکتے۔ پھر آگے سنیے، آگے فرمایا اس کے عوامل سے بچو۔ اب عوامل ہر دور میں دوستوں بدلتے ہیں۔ یہ جو نوجوانوں کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ ہیں جس کے اندر بے حیائی ویڈیوز آتی ہیں، یہ عوامل ہے۔ یہ صرف کسی نامحرم کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا یہ صرف ایک عمل نہیں ہے۔ آج اب اس کی صورتحال بدل گئی۔ یہ جو فیس بک پر واٹس ایپ پر چیٹنگ ہے نامحرم کے ساتھ، یہ عوامل ہے اس کی طرف لے جانے والے۔ یہ سب حرام اور قطعی حرام اور کلی حرام۔ آپ اپنے آپ کو ان میں ڈالیں اور آپ سمجھیں کہ آپ نماز پڑھیں گے اور سارے متقی بن جائیں گے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ عوامل کاٹیے، عوامل کاٹیے جو آپ کو اس دروازے، یعنی اگر آپ نے کوئی بند کرنا ہے، مولا روم کیا فرمایا کرتے تھے کہ تو اے انسان غلہ لا کے رکھتا ہے، لیکن جہاں رکھتا ہے وہاں کے چور دروازے بند نہیں کرتا، چوہے آ کے اس غلے کو کھا جاتے۔ تو آپ کو دروازے بند کرنے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا، حضور علیہ السلام نے سودا کیا، سودا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدھی سیدھی لین دین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول کس چیز کی ضمانت؟ فرمایا میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ کا رسول جس کے تصرفات میں جنت ہے، وہ فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کس کے عوض؟ فرمایا مجھے ضمانت دو کہ زبان ناجائز استعمال نہیں ہوگی اور شرمگاہ ناجائز استعمال نہیں ہوگی۔ فرمایا ان دو کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ جنت کی ضمانت مجھ سے۔ آپ جو بچے بڑے بیٹھے ہیں جن کے آج نہیں آئے، بچے نہیں آ سکے، یہ والا خطاب بچوں کو ضرور سنائیے گا۔ یہ اگلے 2-4 دنوں میں یوٹیوب میرے چینل پہ اویلیبل ہوگا، یہ بچوں کو ضرور سنائیے گا، گھر میں ضرور سنائیے گا، نوجوانوں کو بٹھا کے یہ والا حصہ۔ یہ عوامل نہیں کٹیں گے تو خیر نہیں آئے گی، بدی کے ساتھ خیر نہیں رہ سکتی، اس بات کو سمجھ جائیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹوڈنٹ شاگرد ان کے پاس آتا ہے، حضرت وکی غالباً نام ہے، حضرت وکی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو پڑھتا ہوں علم بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں جی اجازت صاحب کیا بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا بیٹا گناہ چھوڑ دو۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کے نزدیک تو پڑھنا ایک ذہنی ریاضت تھی، تو وہ کہتا ہے ذہنی ریاضت کا گناہ سے کیا تعلق؟ امام شافعی، اچھا اس نے سوال نہیں کیا، امام شافعی اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گئے کہ اس کو مطلب نہیں سمجھ آیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں بیٹا بیٹھ جا، یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ نور ہوتا ہے، دین کا علم کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ تو تیرے اندر اگر اتنی عقل ہے کہ تو ایک گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ ایک گندے برتن میں نور کیسے ڈال سکتا ہے؟
لہٰذا تیرے دل میں گناہوں کی کشش ہے اور گناہوں کے لیے جگہ ہے، تو کوشش کرتا ہے ریاضت، اس ریاضت کے بدلے میں اوپر سے علم آتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، لیکن اندر وہ جب گندگی دیکھتا ہے وہ نور واپس نکل جاتا ہے، وہ نور واپس نکل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وہ نور واپس نکل جاتا ہے اور وہ نور رکے گا اسی کے دل میں۔ اللہ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ مومن کے نور دل پر 70 دفعہ دن میں نگاہ ڈالتا ہے، تو اگر اللہ دیکھے گا کہ میرے علاوہ تو یہاں رہتا ہی کوئی نہیں تو پھر وہ رہنے آ جائے گا، اور اگر وہ دیکھے گا تو اس کا تو دل پہلے ہی 8 10 15 20 لوگوں سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ کو تو شرکت گوارا نہیں، اللہ کو شرکت گوارا نہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی زبان اور شرمگاہ کے شر سے بچ گیا پھر وہ ہر شر سے بچ جائے گا۔ زبان کی بھی بڑی خرابی ہے، ہمیں سینس ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف، اختلاف کا ادب ہی نہیں ہے۔ اختلاف بڑی اچھی چیز ہے لیکن اختلاف کا سلیقہ ہی نہیں ہے، کیا بات کس سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے۔ بڑے سے چھوٹے سے کیا بات کرنی ہے، رشتہ داروں میں چھوٹے چھوٹے معاملے پہ اختلاف، میاں بیوی میں چھوٹے، صرف لفظ کے استعمال پر، تو زبان خطرناک ہے۔ عبداللہ ابن عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور ساتھ رو رہے ہیں۔ اب کتنے بڑے لوگ دیکھیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس سے پریشان ہوں کہ کہیں یہ مجھے ہلاکت کے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ پھر آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو کچھ صحابہ رستے میں بیٹھے تھے۔ نوجوانوں یہ بات ذہن میں رکھ لو جو بھی سنانے لگا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، یہ رستے میں بیٹھے، حضور علیہ السلام نے روکا کہ رستے میں مت بیٹھا کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا اشارے کر رہا ہوں؟ حضور نے روکا کہ رستوں میں مت کھڑے ہوا کرو، اور رستوں پر، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث، حضور نے فرمایا رستوں میں مت بیٹھا کرو، آگے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، رستوں میں مت بیٹھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو صحابی تھے، ظاہر ہے کسی بدنیتی کی وجہ سے تو نہیں، انہوں نے کہا کوئی حاجت بیان کیا رسول، ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر بیٹھنا ضروری ہے تو پھر رستے کا حق ادا کرو، پھر حق ادا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس رستے کا کیا حق؟ فرمایا رستے کا حق یہ ہے کہ رستے پر کوئی تکلیف دہ چیز نہ تم پھینکو، اور اگر کوئی پھینکے تو اس کو اٹھا لو، اور دوسرا رستے کا حق یہ ہے کہ رستے پر نگاہیں جھکا کے بیٹھو، تمہیں علم ہی نہ ہو کہ گزر کون رہا ہے۔ اور پھر ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے اور کوئی عورت دوسری عورت کا سطر، آج کل وہ جو آیا ہوا ہے نا یہاں یہاں تک پہنتے ہیں، یہ گھٹنے سطر میں ہے، وہ حرام ہے، ہمہ وقت حرام کا، لوگوں کو سطر کی تمیز بھی نہیں رہی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نہیں امام غزالی نے حضرت ابو امامہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ کرتا ہے اور پھر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نگاہ کو واپس کر لیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایسی ایمان کی حلاوت ڈالے گا، کوئی اور عمل اتنی حلاوت کا باعث نہیں ہوگا۔ تو یہ سب ضبط ہے، بس آنکھوں کا ضبط ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ نگاہ پاک ہے تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ رب نے دل کو بنایا نگاہ کا پیرو، دل تو نگاہ کے پیچھے چلتا ہے، اور نگاہ پر ضبط مشکل کام ہے، نگاہ پر ضبط مشکل کام ہے، نگاہ پر ضبط مشکل ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اگلا کام، یہ ہم تیسری چوتھی سیڑھی پہ چڑھ چکے، پھر آگے فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اگلی نشانی جو اہل ایمان کی ہوتی ہے، فرمایا وہ امانت دار ہوتے ہیں، خیانت دار نہیں ہوتے، خیانت نہیں کرتے، خائن نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ امانت دار ہوتے ہیں۔ امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے، امانت میں بہت کچھ آتا ہے،
مشورہ بھی امانت ہے، مجلس میں کی ہوئی بات بھی امانت ہے۔ ہمارے یہاں کسی نے 4 باتیں کی اور وہ اٹھ کے باہر گیا تو ہم نے فون ملا لیا، اے کہہ کے گیا، اے کہہ کے گیا، یہ بات ہو رہی۔ امانت دار ہونا ضروری ہے، امانت بہت ضروری چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو دل خوش ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کا موقع تھا، غزوہ خیبر، مسلمان سخت اس وقت فقر اور فاقہ کی کیفیت میں تھے اور مال کی بہت ضرورت تھی۔ تو ایک یہودی چرواہا وہاں پر آیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو عمل دیکھتا رہا، حضور کا عمل دیکھتا رہا، مسلمان ہو گیا، حضور کے قدموں میں آیا۔ اب اس وقت مسلمانوں کے پاس بکریاں بھی ضرورت تھی، پانی بھی نہیں تھا، گوشت بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پورا ریوڑ لے کے آ گیا، اسلام قبول کر لیا حضور کی بارگاہ میں، اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ریور ہے سارا کا سارا میرا۔ حضور نے فرمایا کس کا ہے؟ کہتا ہے فلاں یہودی کا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا پہلے جا، یہ بکریاں جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر کے آ، اور پھر میرے پاس آ، پھر میں تجھے قبول کروں گا۔ یہ بکریاں ہماری نہیں ہیں، لہٰذا ہم کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ حضور نے بھیجا، وہ گیا اس معاملے میں کہ جب انتہائی بھوک اور افلاس کی کیفیت تھی، بکریاں واپس کروائیں، بکریاں واپس کروائیں۔ اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار کے رزق کو اللہ وسیع کر دیتا ہے، اور خائن کے رزق کو، جو خیانت کرتا ہے، ادھر سے بھی چکر بازی ادھر سے بھی، وہ چکر بازیوں میں ہی رہتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، رزق اس کا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے امام قرطبی نے ایک روایت بیان کی۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب معاف کیجئے ان کو، لوگوں کو کیا معاف کیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل اللہ سے پوچھو کہ یہ اللہ مجھے کن امور میں معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ سے جا کے پوچھ کے، ایک قرطبی نے سارا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں کہ کن معاملوں میں آپ کو یہ فرما رہا ہے۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل واپس آئے اور حضور سے بتایا اللہ 3 معاملوں میں یہ حکم دے رہا ہے۔ سنیے کیا فرمایا، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں گے، پھر فرمایا جو آپ سے توڑے آپ اس سے جڑیں گے، اور تیسرا فرمایا کہ جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا کریں گے۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور منصب ہے، پیغمبرانہ اوصاف اور منصب ہے۔ امانت داری بہت ضروری ہے، امانت کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہر شے کی ایک امانت ہے، آنکھوں پہ بھی ایک امانت ہے، کان کی بھی ایک امانت ہے، زبان کی بھی ایک امانت ہے، اس بطن کی بھی ایک امانت ہے۔ ہر شے پر امانت کا پردہ لٹکانا ضروری ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ سیڑھیوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، ان کے گھر میں سیڑھیاں تھیں، اس سیڑھیوں کے نیچے جس طرح تھوڑی سی جگہ نہیں بن جاتی، انہوں نے کہا یہاں بیٹھ کے میں نے 13 سال اپنی آنکھوں کو بھی امانت دار بنایا، اپنے کانوں کو بھی امانت دار بنایا، اور اپنی زبان کو بھی امانت دار بنایا۔ تو 13 سال کی امانت کے بعد اللہ نے مجھے سید الطائفہ جنید بغدادی بنا دیا۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم، وہ امانتوں کی کرتے ہیں پاسداری، اور پھر آگے فرمایا امانتوں کو ان کے اہلوں کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ اوپر سے نیچے تک امانت داری کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ امانت اہل کو دی جائے، یہ تنظیمی زندگی ہو، یہ سیاسی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، اپنی پسند اور نااہلوں کو نوازنا جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل زون میں ہیں، جو آپ کی آگے صحیح رپورٹ کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ کو رپورٹنگ کرتا ہے اندر سے، اس کو یہ بددیانتی ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے ساتھ، منہاج القرآن کے ساتھ بددیانتی، یہ پھر 100 گنا بددیانتی ہو جاتی ہے۔ نااہل کو آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نااہل ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کی گڈ بکس میں ہے، آپ اس کو نواز رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ یہ بھول جائیے کہ کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے اور آپ کی بچت ہو جائے گی، خدمت نہ، وہ کون سی خدمت، آپ تو بددیانت ہے، اور بددیانت کی کوئی شے قبول نہیں ہوتی۔ یا میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں، کاشف جاوید صاحب توجہ ہے نا؟ اب میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اس لیے میں نے حوالہ نکالنے کے لیے وہ آپ کو بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اپنی جان سے جاتا ہے، تو اللہ اس کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس نے زندگی میں جتنی خیانتیں کی ہوتی ہیں اس کو عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔
خیانت شہید کی بھی معاف نہیں ہے. اور خیانت کی سب سے بڑی صورت کیا ہے کہ آپ ناانصافی کے ساتھ نااہلوں کو، قرآن کہتا ہے اہلوں کے سپرد کیجیے، جو اہل ہیں ان کو سب امانتیں دیجیے. تو یہ دین کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ جانتے ہوئے کہ فلاں شخص آپ کو ناپسند ہے، اس کا لہجہ سخت ہو سکتا ہے، مشن کے لیے، تحریک کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس کو اگنور کر کے کسی ایسے کو دے رہے ہیں جس کے لیے آپ کمفرٹیبل زون میں ہیں. تو آپ یہ لکھ کے رکھ لیجئے کہ آپ تو اجر اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، آپ آگے خائن کے طور پہ کھڑے نہ کر دیے جائیں. خائن کے طور پہ کھڑے. لہٰذا دیانتداری ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کوئی راہ نجات نہیں. اور اگلی چیز فرمایا کہ اہل جنت وہ ہوتے ہیں. آپ چیزیں گنتے جائیں نا. پہلی چیز کیا تھی جی؟ نماز. دوسری کیا تھی؟ لغویات سے بچنا. تیسری کیا تھی؟ زکوٰۃ اور غریبوں کی مدد. چوتھی کیا تھی؟ چوتھی نہیں، شرمگاہوں کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت. پانچویں کیا تھی؟ امانت. اب چھٹی چیز آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے جو اہل جنت ہیں نا وہ وعدے کے بھی پکے ہوتے ہیں، وہ زبان کے کچے نہیں ہوتے. آج ادھر آج ادھر آج ادھر، جو کہا اس کا خیال ہی کوئی نہیں. وہ زبان کے پکے ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے یہ کیسی معاشرہ تعمیر کیا جا رہا ہے. یہ تعمیر معاشرہ کی کیسی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں. معاشرے کی اگر یہی ہر جگہ پر ہو، یعنی ہر شخص انفرادی طور پہ نمازی بن جائے، ہر شخص لغویات سے پرہیز کرنے والا بن جائے، ہر شخص غریبوں کی مدد کرنے والا بن جائے، ہر شخص سے دوسرے کی عزت، مال اور آبرو محفوظ ہو جائیں، ہر شخص امانت دار بن جائے اور ہر شخص وعدہ پورا کرے، تو بتائیں جن مسائل کا ہم معاشرے میں شکار ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ باقی رہے گا؟ یہ مسئلے ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے، یہ ہمارے اپنے پیدا کرتے. تو فرمایا کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں. اور وعدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑا. لا دین لمن لا عہد لہ. فرمایا جس کا وعدہ نہیں ہے اس کا دین کا بھی اعتبار، وعدے کا اعتبار نہیں، اس کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ کتنی سخت بات ہے. فرمایا جس کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں اس کے دین کا ہی کیا اعتبار ہو سکتا ہے. یا میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناؤں. غزوہ بدر میں، اب آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کتنا شدید معاملہ تھا. تھوڑے مسلمان تھے، وہ 3 گنا سے زیادہ، 3 گنا کے قریب لوگ تھے. 2 صحابی، یہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے. 2 صحابی، حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل 2، یہ جب بدر کی طرف آ رہے تھے نا تو ان کو کفار نے پکڑ لیا. پر توجہ فرمائیے، ہم گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. ان 2 کو کفار نے پکڑ لیا اور زد و کوب کرنے لگے، مارنے لگے، اور اس وعدے پر چھوڑا کہ تم بدر میں شریک نہیں ہوگے. یہ وعدہ کر کے آئے. کون؟ حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل 2 صحابی. حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور نے فرمایا تم لوگ تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ تم تو فلاں جگہ سے آنا تھا اور اتنے ٹائم میں پہنچ جاتے. انہوں نے واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ رستے میں یہ معاملہ ہوا. فرمایا پھر کیسے جان بچائی اور کیسے چھوڑے؟ انہوں نے کہتے ہیں یا رسول انہوں نے ہم سے وعدہ لیا. حضور نے فرمایا کیا تم نے وعدہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے وعدہ کیا. حضور نے فرمایا مسلمان اگرچہ کم ہیں اور وہ 3 گنا ہیں، اللہ ہمارا مددگار ہے، لیکن مسلمان کبھی وعدے سے نہیں پھرتا. اے حذیفہ اور اے حسین تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور وعدہ کس سے؟ کفار اور مشرکین سے کر کے آئے ہو. لہذا اس وعدے کی پاسداری ہوگی. مومن کبھی وعدے کے خلاف نہیں جاتا. سمجھ گئے بات؟ مومن کبھی وعدے کے خلاف نہیں جاتا. اور ہمارے کیا حالات ہیں آپ کے سامنے یہ معاملات. اسی طرح حضور اسلام کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، وہ بٹھا کے چلا گیا، بھول گیا. اگلے دن وہ آیا اس وقت. بعض روایتوں میں تو 3 دن ہے، چلیں وہ تھوڑا غیر معقول بھی ہو جاتا ہے لیکن ہے روایت تو 1 دن کی بھی ہے. تو وہ پہنچا، یا رسول اللہ میں تو بھول گیا. حضور نے فرمایا اتنی صرف ایک جملہ، انہوں نے کہا تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، میں کل سے بیٹھا ہوا تھا، کل سے بیٹھا ہوا تھا. تو لہٰذا وعدہ اس کی پابندی ضروری ہے. آپ کی خاندان میں، معاشرے میں عزت پتہ ہے کب ہوگی؟ جب آپ کی زبان میں وزن ہوگا. لوگ کہیں گے جی اس نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا. اگر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر چوتھے دن اس کی زبان بدل جاتی ہے تو کون عزت کرتا؟ آگے آخری چیز فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون. جنت والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ذرا غور فرمائیے، نماز سے بات شروع کی، درمیان میں 5 اور چیزیں گنائیں اور پھر نماز پر ختم کی.
آپ نے سینڈوچ کھایا ہے کبھی؟ اس کے اوپر بھی ڈبل روٹی ہوتی ہے، نیچے بھی، اور درمیان میں لوازمات ہوتے ہیں، وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ یہ لذیذ پیکیج ہے اسلام کا، جو نماز کے اوپر بھی نماز اور نیچے نماز میں لپیٹ کے اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر آگے آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، یہ ہیں جو جنت کے وارث۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کا جو مقصد اور جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ٹریک پہ آ جائیں۔ ہر ایک حسب حال جو پچھلی سیڑھی پہ کھڑا ہے وہ ایک سیڑھی اور اٹھا لے، دو اٹھا لے، اور اس مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایسا ماحول بنانا جہاں نیکیاں آسان ہوں، اور ایسا ماحول بنانا جہاں گناہ مشکل ہوتے جائیں، گناہوں پر پابندیاں لگتی جائیں۔ حقیقتاً تو الٹ ہو رہا ہے نا، گناہ آسان ہو گیا ہے اور نیکی مشکل ہو رہی ہے، لیکن اصل یہ ہے۔ تو مقصد تحریک کا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑیں، براہ راست قرآن مجید کا مطالعہ کریں، وہ محافل درود میں آئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروسیس ہے تذکیر کا، فذکر انما انت مذکر، یہ یاد دہانی ہے جو بار بار ہو رہی ہے، یاد دہانی۔ کسی کا کسی اور جماعت سے تعلق ہے، 100 دفعہ ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں، جہاں بھی جائیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ جو انسان کی طبیعت میں نسیان ہے وہ بھول جاتا ہے نا فطری طور پہ، وہ نسیان سے نکلے اور بار بار کی یاد دہانی اس کو اصل پیغام کی طرف لائے۔ اور دوسرا، ماں ورائی اور دیو مالائی تصور دین سے نکل آئے۔ یہ اصل تصور دین ہے جو میں نے قرآن مجید سے بیان کر دی۔ اپنی شخصیت کو بہتر کیجیے، اپنے کردار کو بہتر کیجیے۔ آپ کسی تحریک میں شامل ہوں، یا تحریک میں نہیں، آپ ایک دنیا دار سے دیندار آپ کا مزاج بنے، تو دیکھنے والوں کو، گھر والوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کتنی پازیٹیو تبدیلیاں آ گئی۔ اگر آپ نے ادھر سے ادھر آنا ہے اور وہی کا وہی رہنا ہے تو پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ نہ کچھ تو تقاضا ہے نا تبدیلی کا۔ تو اللہ آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو امانت دار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو خیانت والا نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ آپ کو نمازی دیکھنا چاہتا ہے، بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو باحیا دیکھنا چاہتا ہے، بے حیا نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ آپ کو بےہودہ چیزوں سے دور اور صالح اور اچھی چیزوں کے پاس دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ آپ کی چوائس اور ہماری چوائس ہے کہ ہم نے اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر حاوی کر دینا ہے، یا اللہ کی پسند کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی اور اپنی خواہش پہ چلنا ہے۔